میرے بھائیوں، آپ امریکہ آ گئے۔ سب سے پہلے آپ نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی کیا کام کرنا ہے؟ یہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو اگر آپ نے غلط کی یا نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو خواب ہے امریکہ میں رہنے کا یا کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے میں، وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو نہ تو وکیل بتاتے ہیں، نہ دوست بتاتے ہیں، نہ آپ کو یوٹیوبر بتاتے ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو وہ سیکرٹس بتا دوں جو آپ ان یورپین ممالک میں آتے ہی سب سے پہلے اس کا آپ کنٹرول کر دیں۔ اگر یہ کنٹرول ہو گیا تو آپ کی لائف بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ نمبر ایک، جب آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہوگا، مہمان ہوگا، جو بھی ہوگا، یا ینگ ہیں، آپ کو باہر لے جائیں گے، آپ وہ 30 مرخانی بتائیں گے کہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں، ایسے ایسے ہیں، وہ آپ کو بعض لے جائیں گے، نیو یارک میں ہیں، شکاگو میں، اور جگہ بازاروں میں لے جائیں گے۔ آپ لڑکیوں کو دیکھیں گے کہ ہاں ہاں یہ تو بس آگے عیاشی کی جگہ پہ میں آ گیا۔ اور بھائی صاحب، پاکستان میں بھی آج کل ایسے نہیں ہوتا جی۔ یہ اور جو آپ کو راستے میں جو لڑکیاں ملتی ہیں، یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گی، آپ کے جو تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ بھی کھا جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جس سے آپ زندگی بنا سکے، تو ان کی طرف آپ دیکھیں ہی نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایئرپورٹ سے نکلنے کے آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو بلڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو ایئرپورٹ سے جو چیزیں آپ کو ملی ہیں، آپ کا پاسپورٹ، آپ کے پاسپورٹ میں کوئی سٹیمپ ہو، I-94 ہو، کسٹم سلپس ہوں، کینیڈا میں کورپ CORP ہوتا ہے، انگلینڈ میں BRP انسٹرکشن ہوتی ہیں، اور انٹی ڈاکومنٹ جو وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، ان تمام کو آپ لے کر ایک جگہ پہ رکھ دیں، تاکہ یہ جب آپ ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں یا جس گھر میں آپ سیٹل ہوتے ہیں، آپ سے یہ چیزیں مس پلیس نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ایک بھی چیز مس پلیس ہو گئی تو پھر آپ کو کافی پریشانی سے دوبارہ اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا کیئرفل رہیں۔ اگر آپ ہیں امریکہ میں، تو یہاں پر آپ کا کریڈٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں، آپ نے اپنی تمام ڈاکومنٹیشن برابر کر کے رکھ لی۔ اب آپ کسی کے گھر گئے یا ہوٹل گئے یا جہاں بھی گئے، تو سب سے پہلے آپ نے امیگریشن کے ساتھ اپنا ایڈریس وہ چینج نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ آپ نے رجسٹر کرنا ہے، اپنا فون نمبر رجسٹر کرنا ہے، اپنا ای میل رجسٹر کرنا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں۔ کیونکہ جب آپ کو کسی قسم کی اطلاع ملتی ہے، تو اگر آپ کو وہ اطلاع نہیں ملی یا گورنمنٹ آپ سے انٹچ ہونا چاہتی ہے، انٹچ نہیں ہوئی، تو اس پہ آپ ڈپورٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یو کے، آسٹریلیا اور کینیڈا میں تو اگر آپ نے ان کی گورنمنٹ کی جو ای میل کا وغیرہ جواب نہیں دیا، تو آپ کو کافی بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے تو ایک پہلے سے آ کے کوشش کریں کہ ایک بینک اکاؤنٹ کھول لیں۔ جس کے ساتھ بھی آپ ہیں ان سے آپ ایک لیٹر لے لیں کہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، کیونکہ لیز تو آپ کے نام پہ ہوگی نہیں۔ آپ بینک اکاؤنٹ کھول لیں، کیونکہ اگر آپ کہیں پہ گھر بھی لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کریڈٹ بلڈ اپ کریں۔ امریکہ میں اور یورپین ملکوں میں کریڈٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے یا ایز اے وزٹر، تب بھی آپ یہاں پہ کسی اسٹور میں آپ جو ہے کارڈ اوپن کر سکتے ہیں، کسی اسٹور کا کارڈ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ اس کے لیے ہونا چاہیے، فون نمبر ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایڈریس ہونا چاہیے جہاں پہ آئے ہیں، تو آپ کو اسٹور کا کارڈ بھی مل سکتا ہے۔ حالانکہ آپ ایک گاڑی بھی خرید سکتے ہیں بہت کم پیسوں میں، کیونکہ گاڑیوں سے اور اسٹور کے کارڈ سے آپ کا کریڈٹ بنتا ہے۔ اور جب بھی آپ کے پاس بل آئے تو آپ کو 100% اس کی پیمنٹ کریں، تاکہ آپ کا کریڈٹ جلدی جلدی بلڈ اپ ہو جائے۔ کریڈٹ سے آپ یہاں پر گھر بھی لے سکتے ہیں، جہاں بھی آپ جائیں لیز سائن کے لیے وہ بھی آپ کا کریڈٹ چیک کرے گا۔ آپ جاب پہ لے جاتے ہیں تو وہ بھی کریڈٹ چیک کرتے ہیں۔ تو آپ فوری طور سے یہاں پہ آپ بینک اکاؤنٹ کھولیں اور آپ کچھ کیوں نہ کوئی کریڈٹ کارڈ لے لیں۔
آپ کو اپنی ویزے کی کنڈیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. بھائی باہر سے آپ آئیں، آپ کو ویزا ملا ہوا ہے، ویزے کی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے آور کام کر سکتے ہیں؟ آپ یو کے میں ہیں تو آپ امریکہ اور یو کے میں آپ کو اپنے الاٹڈ ٹائم سے زیادہ آپ کام نہیں کر سکتے. امریکہ میں تو 20 گھنٹے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یو کے میں کتنے گھنٹے ہیں، لیکن دے آلسو گیو اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کہ آپ کام کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کریں گے تو دین یو آر ان وائلیشن. یہاں کینیڈا میں آپ کے پاس جو ورک پرمٹ ریموول کا ڈیٹ ہوتا ہے اس کا آپ خیال رکھیں گے، وہ مس ہو گیا تو پرابلم ہو جائیں گے. اور آسٹریلیا میں اگر آپ نے ایک دن بھی اوور اسٹے کر دیا تو پھر آپ کو بڑے پرابلم ہوں گے. بڑا خیال رکھیے گا ان چیزوں کا. اب آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں، آپ نے کریڈٹ کارڈ کے لیے بھی اپلائی کر دی ہے اور یا آپ نے گاڑی خرید لی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن بعض سٹیز میں لائک نیو یارک، شکاگو میں آپ سب بھی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ لندن میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعض سٹیز میں آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا بڑا پرابلم ہوگا تو آپ کے لیے گاڑی ضرورت ہے، یا آپ کو ٹرانسپورٹ روٹ جو ہے ان کا میپ ہونا چاہیے تاکہ اگر کام مل جائے تو آپ آن ٹائم کام پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ آپ کا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور افغانستان نہیں ہے کہ جی آج میرے پاس گاڑی نہیں تھی، آج بس لیٹ ہو گئی، میں لیٹ آ گیا، آج گھر میں یہ پرابلم تھا، میری ماں مر گئی تھی. یہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر این کلاک کے مطابق آن ٹائم جائیں گے اور آن ٹائم وہاں سے نکلیں گے تو اس سے آپ کا ایک جو کریڈیبلٹی بن جائے گی اور آپ کو جاب میں بہت زیادہ جو ہے آپ کے پروموشن کے چانسز بھی کافی ہوں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ آن ٹائم رہیں اور اپنے ویزے کی جو لمٹ ہے اس کو آپ کراس نہ کریں. اور پھر آپ کسی کمیونٹی میں جا کے ممبرشپ لے لیں، یا ویسے ہی جائیں، پارٹیوں میں جائیں. کرسچن ہیں آپ، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہاں پہ آپ کے لیے دیسی گروپس ہیں، ان کو آپ جوائن کریں. کسی ریلیجیس کمیونٹی کو آپ جوائن کریں، آپ کوئی اسٹوڈنٹ گروپ کو جوائن کریں. یقین جانیں ان گروپوں میں آپ کو، اگر آپ ینگ ہیں تو آپ کو شادی کی بھی جو ہے تو بڑے آسان راستے مل سکتے ہیں. اور پھر آپ ایک 30 دن کا گیم پلان بنا دیں. 30 دن کا، اس میں آپ کیا کیا کریں گے لکھ لیں اپنے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہو جائے گا، یہ ہونے والی بات نہیں ہے. آپ باہر کے ملک میں آئیں، یہاں پر آپ نے ٹائم کو کنٹرول کرنا ہے. ٹائم آپ کو کنٹرول نہ کرے، ٹائم کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ میں اس ٹائم کے ساتھ کیسے چلوں گا. آپ 30 دن کا ایک پلان بنا دیں جس میں آپ کے جاب سرچ ہونی چاہیے کہ میں جاب ڈھونڈوں گا، کہاں کہاں ڈھونڈوں گا، میری کیا کوالیفیکیشن، میں نے ریزیومے بنا کے میں نے ان جگہ پہ جا کے اپلائی کرنے. بعض لوگ 600 اپلیکیشن بھجواتے ہیں کہ اس کے بعد کہیں جا کے ان کو جب ایک آفر ملتی ہے جاب کی جو سکسیزفل ہوتی ہے. آپ نے ہاؤسنگ کے جو جہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے آپ نے اب جگہ ڈھونڈنی ہے. کب تک دوستوں کے ساتھ رہیں گے آپ تاکہ آپ وہاں پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے. اسپیشلی آپ کے پاس بیوی اور بچے ہیں پھر تو آپ کو اپنا گھر ہی لینا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی آپ تیاری شروع کر دیں. اور آپ کا ہیلتھ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ انشورنس ہوتے ہیں جو بڑی مہنگی ہیں، تو آپ نے یہاں پہ بگننگ میں آپ یہاں پہ میڈیکیئر وغیرہ نہیں لے سکتے، آپ ٹیکس پیئر پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. تو آپ نے کوئی سستی سی انشورنس دیکھ لینی ہے تاکہ کل اگر آپ بیماری ہو تو آپ کا، کیونکہ یقین جانیے آپ یہاں بیمار ہوئے ہاسپٹل گئے، جب آپ نکلیں گے وہاں سے تو آپ $1,00,000 کا بل بھی آ جائے گا. پھر آپ کہاں سے دیں گے؟ تو آپ ہیلتھ انشورنس یہاں سے لے لیں. اور پھر آپ کا ایمرجنسی کانٹیکٹ ہونا چاہیے کہ اگر کچھ پرابلم ہو گیا تو پولیس، ایمبولینس، USCIS اور کوئی یہ کس سے کانٹیکٹ کریں گے. تو وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کر دیا دا منٹ یو کم آؤٹ آف دا ایئرپورٹ، اور اسی وقت سے آپ کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ کامیاب بنانا ہے، بجائے اس کے یہ سوچتے ہیں کہ جی میں نے یہاں پہ آ کے کسی سے شادی کر کے گرین کارڈ لے کے اس کو چھوڑ کے پھر میں نے جا کے یہاں پہ شیخ چلی کی طرح پھر میں پیسے بناؤں گا، پھر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا. اس سے کام نہیں چلے گا. آپ نے ایک مکمل ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد آپ نے ایک مکمل پلان بنانا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنے وقت میں کرنا ہے، اور کیا میرا فیوچر ہے. اس کو میں چیک کرتا رہوں گا کہ ایم آئی گوئنگ اپورڈ اینڈ فارورڈ. جو امریکہ کی یہاں پہ ایک پالیسی ہے آپ کے کامیاب ہونے کی کہ یو ہیو ٹو گو
upward and forward to become successful. تو اس کو آپ چیک کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ویڈیو کو شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.